بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی مجالس اور دروس کے سلسلے میں آج 12ویں مجلس ہے۔ پچھلی مجلس میں جو کہ 11ویں مجلس تھی، اس میں 17 رمضان یوم الفرقان غزوہ بدر کے پس منظر میں ہمارے موجودہ حالات اور عادات کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ الفطر فطرانہ کے بارے میں جانیں اور سمجھیں گے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اور فطرانے کے بارے میں 7 اہم مسائل کو بھی جانیں اور سمجھیں گے باذن اللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زکوٰۃ الفطر فطرانے کی حکمت کے بارے میں، جو ہمیں اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے فضول اور بیہودہ باتوں کی طہارت کے لیے اور غریبوں کی خوراک کے لیے زکوٰۃ الفطر فرض کی۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا کرنا، اسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرض کیا، لہٰذا جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا تو وہ قبول شدہ زکوٰۃ الفطر ہوگی۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا تو وہ قبول شدہ زکوٰۃ الفطر ہوگی، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا، یعنی وہ بطور فطرانہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فرمان سنن ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الفطر میں بھی ہے اور صحیح ابن ماجہ میں بھی۔ حکمت ہمیں اس میں سے یہ سمجھ میں آئی کہ زکوٰۃ الفطر روزہ داروں کے لیے ان کی فضول اور بیہودہ باتوں کی طہارت کے لیے، روزے کی حالت میں ان سے جو بیہودہ اور فضول باتیں کام سرزد ہوئے ان سے پاکیزگی کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا کرنا فرض کی۔ حکمت جاننے اور سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے جسے 3 سوالوں کی صورت میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وہ یہ کہ زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہوتی ہے اور کب فرض ہوتی ہے اور کب تک ادا کی جانی چاہیے۔ ابھی جو حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی اس میں سے ہمیں یہ پتہ تو چل گیا کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض کیا۔ اب یہ کہ کس پر فرض ہوا یہ بھی سن لیجئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ہر غلام اور آزاد، مرد اور عورت، بڑے اور چھوٹے سبھی پر کھجوروں کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع زکوٰۃ الفطر فرض کی، اور حکم فرمایا کہ لوگوں کے نماز عید کی طرف جانے سے پہلے یہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ابھی جو 3 سوال میں نے آپ صاحبان کے سامنے رکھے تھے کہ زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے اور کب تک ادا کی جانی چاہیے، ان تینوں کا جواب اس حدیث شریف میں ہمیں مل گیا۔ کھجوروں کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع، اب صاع کیا ہے اس کا انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہوتی ہے؟ ہر غلام اور آزاد، مرد اور عورت، بڑے اور چھوٹے سبھی، ہر ایک مسلمان پر فرض ہوتی ہے۔ کب فرض ہوتی ہے اور کب تک ادا کی جانی چاہیے یہ بھی اسی حدیث شریف میں ہمیں پتہ چل گیا کہ رمضان ختم ہوتے ہی فرض ہو جاتی ہے، اور عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے یہ زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، یعنی زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت شوال کی پہلی اذان مغرب سے لے کر صبح عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے تک کا ہے، اور بہترین افضل وقت پہلی شوال میں فجر کے وقت سے عید کی نماز شروع ہونے تک ہے۔ جو کچھ بطور فطرانہ یا فطرانہ سمجھ کر عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے گا وہ زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ نہیں ہوگا، بلکہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا، جیسا کہ پہلی حدیث شریف میں آپ کو بتایا گیا۔ یہاں یہ بھی سمجھتے چلیے کہ اگر کوئی کسی شرعی عذر کی وجہ سے شرعاً قابل قبول عذر کی وجہ سے وقت پر زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا نہیں کر سکا تو یہ زکوٰۃ اس پر قرض رہے گی، پہلی فرصت میں اسے ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی نے
فطرانہ کی ادائیگی میں بغیر کسی شرعی عذر کے دیر کی تو وہ ادائیگی کر دینے کے باوجود دیر کرنے کا گناہ گار رہے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل میں سے یہ بھی ملتا ہے کہ وہ عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص عید سے 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے تو وہ اس کا عمل بھی صحابہ کے عمل کی موافقت پانے کی وجہ سے درست ہوگا، لیکن اپنی اس بات کو پھر سے دہراتا ہوں کہ افضل اور بہتر وقت یہی ہے جو شروع ہوتا ہے شوال کی پہلی مغرب کی اذان سے اور عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے تک، یعنی شوال کی پہلی رات۔ یہاں تک 3 مسائل کا بیان ہو چکا الحمدللہ۔ ان میں سے ایک مسئلے کے بارے میں ایک مزید وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا، فطرانہ ادا کرنا کس پر فرض ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت، بڑے اور چھوٹے پر زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا کرنا فرض کیا۔ اس میں مزید جو ایک ضروری معاملہ سمجھنے کا ہے، نکتہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ الفطر فطرانہ ہر اس آزاد مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس اپنے اور جو کوئی بھی اس کی کفالت میں ہے ان کے لیے 1 دن اور 1 رات کے کھانے سے زیادہ سامان موجود ہو۔ ایسا مسلمان شخص اپنی طرف سے اور اپنے بیوی، بچوں، والدین، بھائی بہنوں، نوکروں، غلاموں، باندیوں میں سے جو بھی اس کی کفالت میں ہے اور زیر پرورش ہے اور مسلمان ہے، ان سب کی طرف سے بھی وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ یہ بھی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں سے ملتا ہے، اور یہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس بڑے اور چھوٹے غلام اور آزاد کی طرف سے صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جو تم لوگوں کی ذمہ داری میں ہیں۔ یہ حدیث شریف سنن دارقطنی میں حدیث نمبر 200، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل میں اس کی مکمل تخریج پیش کی ہے حدیث نمبر 835 میں۔ اب چلتے ہیں چوتھے مسئلے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کن چیزوں کی صورت میں ادا کی جائے گی۔ ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 صاع کھانے یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو یا 1 صاع میوے یعنی خشک انگور یا 1 صاع اقت میں سے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ اقت کا معنی ہے بالائی نکالے بغیر خشک دودھ، یعنی وہ دودھ جو اس میں سے بالائی ملائی نکالے بغیر خشک کر لیا گیا ہو، اس کو اقت کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے باب 4 اور صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ کے باب نمبر 4 میں ہے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ 5 چیزیں جو اس میں ذکر کی گئی ہیں، اگر یہ 5 چیزیں ان میں سے کوئی بھی چیز میسر ہو اور جو مسلمان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے میں وہ روزمرہ کے کھانے پینے میں استعمال کی جانے والی چیزوں میں سے ہو تو افضل یہی ہے کہ انہی 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو فطرانے کے طور پر ادا کیا جائے۔ اور اگر کوئی مسلمان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی یا عام معمول میں روزمرہ کے استعمال میں کھائی نہیں جاتی، تو وہاں عام معمول میں کھائے جانے والی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز مقرر کردہ مقدار میں زکوٰۃ الفطر کے طور پر ادا کی جا سکتی ہے، خرچ کی جا سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں سب سے پہلے جو چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے الطعام یعنی کھانا، لہذا باقی 4 چیزیں تو موقع محل کے مطابق اختیار کی جا سکتی ہیں، معاشرتی استعمال کے مطابق اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن کھانے کے ذکر نے، لفظ کھانا کے استعمال نے یہ معاملہ بہت ہی آسان اور کشادہ کر دیا کہ کھانے میں استعمال ہونے والی عام روزمرہ معمول کے کھانے میں استعمال ہونے والی کوئی بھی چیز مقرر کردہ مقدار کے مطابق بطور فطرانہ خرچ کی جا سکتی ہے، ادا کی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں مسئلے کی طرف کہ زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانے کی جو مقدار ادا کرنا مقرر کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، وہ مقدار کیا ہے۔
جو احادیث آپ کو پہلے سنائی گئی ہیں ان میں ایک سا کا ذکر بارہا ہوا ہے، ہر چیز کے ساتھ جو ادا کرنے کا ذکر آیا ہے کہ یہ چیز بطور فطرانہ ادا کرتے تھے یا یہ چیز بطور فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ ایک سا کا لفظ آیا، ایک سا کھجور، ایک سا میوہ، ایک سا عقد۔ یہ ایک سا ایک پیمانہ ہے، پیمائش کا ایک پیمانہ ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی پیمائش کا پیمانہ، جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رائج تھا۔ تو ان حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اس پیمانے کے برابر زکوٰۃ الفطر ادا کرنی ہوتی ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو سا مقرر تھا، وہ پیمانہ جس کا نام سا تھا، وہ 4 مد کے برابر تھا، اور ایک مد عام درمیانہ سائز کے ہاتھوں والے مرد کے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر جانے والی چیز کی مقدار ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک عام درمیانہ سائز کے ہاتھوں والا مرد اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر، ہتھیلیوں کو جوڑ کر ایک پیالے کی صورت میں لائے اور اس پیالے میں جو چیز لبالب بھر دی جائے وہ چیز ایک مد ہوتی ہے، اور ایک سا 4 مد کے برابر تھا۔ ایک مد جو ہے اب تقریباً 2.5 یعنی 2.5 کلو 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ لہذا ہر ایک شخص کی طرف سے تقریباً اس مقدار میں، اس تفصیل کے مطابق، بیان کی گئی مقدار کے مطابق کوئی بھی چیز زکوٰۃ الفطر کے طور پر ادا کی جا سکتی ہے۔ 5 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز 4 مد یعنی ایک مد ہم نے کہا 2.5 کلو یعنی 2.5 کلو 2.5 kgs، اور 4 مد کے برابر ایک سا یعنی تقریباً 10 کلو گرام۔ 10 کلو گرام وزن یہ مقدار ہے ایک سا، اور ایک سا وہ مقدار ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے فطرانے کے طور پر ایک شخص کی طرف سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، فرض کیا گیا۔ یہاں ایک بات بہت ہی غور سے سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ زکوٰۃ الفطر صرف اور صرف انہی چیزوں کی صورت میں ادا کی جائے گی جن کا ذکر اوپر حدیث شریف میں آیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے طور پر ان چیزوں کے بدلے میں پیسے دینا جائز نہیں، جی ہاں جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نام لے کر چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت بھی ان چیزوں کی قیمت بطور فطرانہ ادا کی جا سکتی تھی، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ایسا کرنے کی طرف کوئی اشارہ تک بھی نہیں فرمایا۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس کو بیان فرماتے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے قول اور عمل میں سے ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے ان چیزوں کی بجائے ان کی قیمت بطور فطرانہ ادا کی ہو، جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں آنے والے ہر کسی سے بڑھ کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام اور ان کی سنتوں کو جاننے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور عمل مبارک کے خلاف اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل کے خلاف کوئی کام کرنا جائز نہیں، خواہ اس کو درست بنانے کے لیے کوئی بھی عقلی یا فلسفیانہ دلیل بنائی جائے، وہ کام ناجائز ہی رہے گا۔ گو کہ کچھ علماء کرام غلے اور اناج وغیرہ کو خرید و فروخت میں نقد کے طور پر استعمال کرنے سے اس بات کا جواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فطرانہ نقد مال کی صورت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں، زمانہ قدیم میں، بلکہ اب بھی کئی جگہوں پہ یہ مروج ہے کہ کسی چیز کی قیمت نقداً پیسے کی صورت میں ادا کرنے کی بجائے کھانے پینے کی کسی جنس کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، تو کھانے پینے کی جنس جو ہے وہ بھی ایک مالی مقدار ہو گئی، گویا کہ نقد کا ایک بدل ہو گئی، لہٰذا فطرانہ ادا کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے بدل میں نقد ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عجیب سا فلسفہ ہے جس کی کوئی بھی تائید ہمیں سنت شریفہ سے نہیں ملتی۔ اگر کسی طور یہ مان بھی لیا جائے کہ نقد ادا کرنے کا کوئی جواز کسی طرف سے نکل ہی آتا ہے، تو بھی سنت شریفہ کے مطابق عمل کرنا بلا شک اور بلا شبہ افضل ہے، اور اللہ کے ہاں قبولیت کا یقینی امیدوار وہی عمل ہے جو سنت شریفہ کی مطابقت رکھتا ہو۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ رکھیے کہ
زکوٰۃ الفطر فطرانہ کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے ہی ادا کیا جائے گا، نقدن نہیں۔ اب چھٹے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کن کو دی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر فطرانہ ایسے مساکین، ایسے مسکینوں یعنی غریبوں کو دیا جائے گا جو اچھا کھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مسکین کہا جائے، غریب کہا جائے تو اس میں اور بھی لوگ شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں بطور خاص یہ بتایا گیا کہ ایسے غریبوں کے لیے جو اچھا کھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور اس کی دلیل سب سے پہلے ذکر کی گئی، میری گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے ذکر کی گئی حدیث شریف ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے روزہ داروں کے لیے ان کی فضول اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے غریبوں کی خوراک کے لیے زکوٰۃ الفطر فرض کی۔ اس حدیث شریف سے ہمیں ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ یہ ان غریبوں کے لیے ہے جو اچھا کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور دوسرا یہ کہ یہ کھانے کے لیے ہے، خوراک مہیا کرنے کے لیے ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک اور دلیل ملی اس چیز کی کہ زکوٰۃ الفطر فطرانہ کھانے پینے کی چیزوں کی صورت میں ہی ادا کیا جائے گا، نہ کہ نقدن۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں ہی فطرانہ دیا جائے گا، جبکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی دی گئی اس تعلیم، اس تربیت اور اس حکم کے موافق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک محض اندازہ ہے، ایک رائے ہے جسے موافقت میسر نہیں ہے نبی علیہ السلام کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ سے۔ اب چلتے ہیں ہم 7ویں مسئلے کی طرف، جو کہ ہماری اس گفتگو کا انشاءاللہ آخری مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کہاں ادا کی جائے گی۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا اصل بنیادی حکم تو یہ ہے کہ جس شخص پر جہاں جس شہر، بستی، گاؤں، دیہات وغیرہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور وہاں وہ موجود ہے تو اسی جگہ کے غریب مسلمانوں کو یہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ زکوٰۃ کو اس یعنی فطرانے کو کسی دوسری جگہ ادا کرنا نہ تو رسول اللہ علیہ السلام کے اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کے عمل سے ثابت ہوتا ہے، جبکہ غریب مسلمان اس وقت بھی ہر شہر ہر بستی میں موجود تھے، بلکہ بڑے شہروں کی نسبت چھوٹے شہروں اور بستیوں، دیہاتوں وغیرہ میں غریبوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن کبھی کسی نے زکوٰۃ الفطر فطرانہ کسی دوسری جگہ نہیں بھیجا۔ یہ کام بھی ایسے کاموں میں سے ہے جو دین میں شامل کیے جا رہے ہیں، لہذا ان سے پرہیز کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ ایسے کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، اور یہ دکھ اس وقت درد محسوس ہونے لگتا ہے، درد بن جاتا ہے جب یہ کام دینی جماعتوں اور دینی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی دینداری ہے جو دین کے ہی مطابق نہیں؟ کیا صرف اپنی جماعت، مذہب، ٹولے، فرقے وغیرہ کو مالی امداد مہیا کرنے کے لیے، یا اپنی دعوت کو مال بانٹ کر وہ دعوت پھیلانے کے لیے دین کے نام پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہدایت کے خلاف کام کرنا واقعتاً دینداری ہے، یا محض جماعتی مذہبی مسلکی ترویج کی ضد ہے، جس ضد کی وجہ سے لوگ دنیا بھر میں سے ادھر ادھر فطرانے اکٹھے کرتے ہیں اور اپنی جماعتوں کے لیے، اپنے مسلکوں کے لیے، اپنے ٹولوں کے لیے، اپنے گروہوں کے لیے اپنے وطن کے ٹھکانوں پر بھیجتے ہیں، جہاں سے وہ بڑے نام و نمود کے ساتھ لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں، اور ساتھ ان کے اپنے لٹریچرز وغیرہ اور اپنی دعوتیں بھی ساتھ ان کو دی جاتی ہیں، غریبوں کو جنہیں وہ فطرانے دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا عمل بظاہر دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن اس میں سے کسی بھی عمل کو نبی علیہ السلام کی سنت شریفہ کی کوئی موافقت میسر نہیں ہوتی۔ فطرانہ وہیں پہ ادا کیا جائے گا جہاں پہ فرض ہونے کے وقت پر وہ شخص موجود ہے جس پر فرض ہوا، اسی جگہ پر، اسی شہر، اسی بستی، اسی دیہات، اسی گاؤں کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور خوراک کی صورت میں تقسیم کیا جائے گا۔ اپنی جماعتوں، مذہبوں، مسلکوں، ٹولوں، گروہوں وغیرہ کی ترویج کے لیے اللہ کے دین کو استعمال نہ کیا جائے، اسی میں دین، دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، اور ہم سب کو اور ہمارے سب کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔